بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکانومی میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن خبر بڑی ہے اور وہ اس کو میں نظر انداز کر دوں تو میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی تھی، اور یہ اس خبر کے جو پولیٹیکل امپیکٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مسلم لیگ نون ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس ایشو کو لے کے بڑا سیریس ہے، اور وہ ایشو ہے اسٹیٹ بینک سے متعلق جو نیا آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس کی خود مختاری سے متعلق۔ وہ تھوڑا سا نہیں کہ بہت زیادہ فشی، بہت زیادہ شیڈی وہ ہے، اور یوں اگر میں پنجابی میں ترجمہ کروں تو وہ ہے کہ ایک وکھرا چودھری ہوگا پاکستان کے اندر جو کسی کو جواب دینی ہوگا پریکٹیکلی۔ کیا ہے وہ اسٹیٹ بینک؟ ایک تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ رکھیں کہ ذہن میں کہ رضا باکر صاحب جو ہیں وہ پائن کتوں آئے ہیں، پہلی بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ غالباً مصر میں کہا جاتا ہے، آئی ایم ایف کے وہاں پر کنٹری ہیڈ تھے، اور پاکستان کی ایک جو ہے ایک پاکستان کے مسیحا جن کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے مسیحا ہیں، انہوں نے پتہ چلا ہے پاکستانی ہوتے کام کر رہے ہیں، تو ایک کہیں پر وہ جو ہوتے ہیں نا کہ سرکاری وفود کے تبادلے میں ایک ملاقات ہوئی کسی سیمینار میں، کسی یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر، انہوں نے کہا بالکل جس طرح شوکت عزیز کے ساتھ ہوا تھا۔ شوکت عزیز ایک گوہر نایاب ایک پاکستان کے مسیحا کو نظر آیا تھا، تو اس کو جناب کہ آپ پاکستان کی خدمت کریں، تو وہ پاکستان کا بینڈ بجا کے وہ گیا۔ بہرحال یہ تو ویسے بھی پاکستان کا المیہ ہے نا کہ وہ جنرل ایوب کا دور ہو، پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں وہ پاکستان کا جو انٹرنل مسئلہ نہیں ہوتا، وہ شعیب صاحب ہوں اور محبوب الحق صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ ادھر سے ہی آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پہلا جو اگین پھر پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر ہی بات جاتی ہے، جو ٹرو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ اپنے اپنے وزیر خزانہ وہی لے کے آتی ہیں۔ مثال ہے پیپلز پارٹی، پراچا صاحب ان کے پہلے وزیر خزانہ تھے، جو پھر اس کے بعد نوید قمر صاحب کے پاس بھی رہے معاملات، بہرحال مانڈوی صاحب والا کے پاس بھی رہے، لیکن جو نازل شدہ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ ایوب خان صاحب کی ہو، وہ پرویز مشرف صاحب کی ہو، جنرل ضیاء الحق کی ہو، یا ایون عمران خان صاحب کی بھی، تو یہی ہے نا جی کہ نازل شدہ حکومت ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہمارے جو ہوتے ہیں مالی معاملات یا وزیر خارجہ، وہ آئی ایم ایف کے ہی ہوتے ہیں یا امریکہ کے ہوتے ہیں، حفیظ شیخ صاحب بیچارے۔ بہرحال اب پوائنٹ جو ہے رضا باکر صاحب کا کہ یہ جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کا تو بڑا لیک بچہ ہے، پاکستان کی خدمت کری یار آگے، تو وہ پاکستان کی خدمت کرنے آگے، اور وہ پاکستان کی خدمت یوں کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان کا وہ نمائندہ یا ان کے آگے اسٹیٹ بینک کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ ایک نیا قانون جو لایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو قانون ہے پاکستان کا، وہ چونکہ پاکستان اللہ کی رحمت سے، میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو اللہ کی رحمت نہیں کہنا چاہیے، چونکہ ہم نے معاشی ترقی بہت کر لی ہے نا، وہ جو ہم نے 10 سال کا منصوبہ بنایا تھا کہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، ایسا لٹ کے کھا رہے ہیں نا پاکستان میں، تو پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں ایک مسیحا چاہیے جو پاکستان کے آگے حالات ٹھیک کر دے گا اور پاکستان کو جناب یوں راکٹ کی طرح اوپر لے جائے گا، چاند تک پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا وہ حکومت سیٹ اپ ہم نے قائم کیا، اور جو ہے شرح نمو 5.8 سے بہت بورنگ ہو جاتا ہے، مطلب ہم 5 روپے 8 پیسے فی بندہ کما رہے تھے یوں کہہ لیں، اور وہ اب ہم کیا کما رہے ہیں؟ ٹھٹھو کما رہے ہیں، زیرو پہ چلی گئی ہے، منفی میں چلی گئی، اشاریہ منفی میں چلے گئے ہیں۔ یہ میتھ کیا، اس کو میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں بہرحال یا بتاؤں، یقیناً آپ کو سمجھ ہوگی، مجھے تسلی نہیں ہو رہی کہ میں یہ بات کو اور کس طرح سمپلیفائی کروں کہ جو بندہ 5 روپے 8 پیسے کما رہا تھا اب وہ ادھار لے کے گزارا کر رہا ہے، مطلب اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی خیرات دے جو تو دے جے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کی حالت ہے، اور لہٰذا جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں، جنہاں دا کھاؤ انہاں دے گن گاؤ، ان کے احکامات آپ مان رہے ہیں، اس لیے یہ قانون پاکستان میں بن رہا ہے۔ اس سے زیادہ چیز کو آسان، یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اس طرح کے جو عالمی ساہوکار ہیں ان کے حکم پر یہ بن رہا ہے قانون، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کے تمام مالی معاملات وہ سارے کے سارے اسٹیٹ بینک کے ذریعے مانیٹر ہوتے ہیں، چلتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کہتا ہے نئے قانون کے تحت، یا یہ نیا قانون بنوایا گیا ہے سنگی پہ نو تر کے سادہ الفاظ میں کہ عمران خان کی حکومت سے، کہ جناب چونکہ عمران خان صاحب مجبور ہیں، انہوں نے کوئی ٹکا
نہیں ہے کرنے کے لیے. یہ 49,000 ارب اس طرح کر کے ایک فگر ہے, وہ پاکستان کا خسارے کا بجٹ ہے. تو لہٰذا خسارہ دور کرنے کے لیے آپ کو IMF کے پاس جا کے جھولی نہیں پھلانی پڑی, پتہ نہیں کی پھلانا پڑا ہے. تو وہ پھر جا کے آپ کے یہ بجٹ بنے گا, آپ کا خرچہ چلے گا. تو لہٰذا شرط رکھ دی گئی کہ جناب کہ پھر ہن تہاڈے کول تو معاملہ چل دے نہیں, یہ ہم اب آپ چلائیں گے, اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ذریعے چلائیں گے. کس طرح چلائیں گے؟ قانون میں ترمیم کی گئی 2 خوفناک ترمیمیں, بلکہ 3. ایک یہ پہلی کہ جناب کہ حکومت قرض نہیں لے سکے گی اسٹیٹ بینک سے. قرض کس طرح لیتے ہیں کہ نوٹ چھاپو, گھر دی مشیناں ہیں نا, نوٹ چھاپو پیسے دیو ہم نے لگانے, اس کا نتیجے کیا نکلتے ہیں, روپے کی قیمت کم ہوتی ہے, ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں سیدھی جھٹکی سادہ سی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹ بینک, اب آپ اسٹیٹ بینک کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جناب نوٹ چھاپ کے دیں, ہمیں قرض دیں. ٹھیک ہے, اب اس کی وہ رضی دادا سے میری بات ہو رہی تھی, اس کی 100 طرح کی امپلیکیشنز ہیں اور 100 طرح کے اس کے بینیفٹس ہیں اور 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ نے ملک کار چلانا ہے یار. روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے تو چلو پھر کبھی چکی بھی جائے گی, لیکن اسٹیٹ بینک اب آپ کو یہ قانون جب نافذ ہوگا تو صدر مملکت دستخط کریں گے, آرڈیننس سنا آ رہا ہے, تو وہ کابینہ نے منظوری دے دی ہوئی ہے. تو وہ کیا ہوگا جی کہ اسٹیٹ بینک کو آپ کہہ ہی نہیں سکیں گے, کہیں گے تو وہ آپ کو ٹھٹ کر کے دکھائے گا. یہ اختیار ہوگا اس کے پاس, یعنی کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس. ایک تو بات ہوگی یہ والی. دوسری بات جو بڑی خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ اس کا جو ٹریجری اکاؤنٹ 1 جو ہے, یعنی کہ جو سرکاری خزانہ ہے, جو اکاؤنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آپریٹ کرتا ہے, اور اس کے اوپر سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہوگا اس قانون کے مطابق. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جتنے پیسے پاکستان کی دولت اکٹھی ہوگی اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوگی, وہ ساری کی ساری جو دولت ہے اس میں سے سب سے پہلے قانون میں لکھ دیا گیا ہے IMF, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت جس کے پیسے, ان کے تو نام لکھے گئے ہیں, جن کے ہم نے قرضے دینے ہیں, پہلے ان کی قسط جائے گی. یعنی کہ پہلا ساہوکار کو جائے گا. آپ نے دکان سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کو سادہ کر لیں, گھر سے مطلب گھر چلانے کے لیے جو راشن لگایا ہوتا ہے, تو آپ کی تنخواہ آئی تو آپ کا جو بھی بندہ ہے جس کو خرچہ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ جی کہ آپ کی دوائی دارو فلانی چیز کے قرضے جو ہیں وہ خرچے وہ جائیں بھاڑ میں. پہلے تو چاچے نواب دین نو پیسے جان گے جدی دکان ہے ہٹی, وہ جتنا اچھا. اب طریقہ کیا ہے کہ آپ نے گھر چلانا ہوتا ہے کہ یار یہ 10,000 آئے ہیں, تو اچھا بل کتنا بڑے ہیں جی, 12,000 بل بڑے ہیں, یہ 4,000 روپیہ انہوں بھیج دیو, اگلے مہینے پھر کر لیں گے. ری شیڈولنگ اسی کو کہتے ہیں. اچھا اے باقی دوائی دے پیسے, اے کوئی مرن جیون, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. اسی طرح گھر چلتے ہیں, اسی طرح ہی ملک چلتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ رضا باکر صاحب IMF کے ملازم تھے, ہم نے ان کو پاکستان کسی مسیحا نے لا کے بٹھا دیا, تو اب وہ ویسے بھی ہماری, چونکہ ہم نے دوسرا مسیحا جو پاکستان کا تھا جس نے یوں کر کے پاکستان کو لے کے جانا تھا, پاکستان کو یوں اٹھانا تھا, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کتنا کیا کہ رضا باکر بھی ان کے حکم پر رکھا گیا, حفیظ شیخ بھی ان کے حکم کے پر رکھا گیا, اور پہلی دفعہ نہیں رکھا گیا, ہمیشہ رکھے جاتے ہیں. لیکن منفی میں جو ہے وہ آپ کی گروتھ کبھی نہیں گئی, یا گئی ہے تو شاید تاریخ میں کبھی گئی ہو, میرا نہیں خیال کبھی گئی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے مطلب ساہوکار آپ کے سارا کچھ گروی پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, آپ کی جو ساری, اس کو سادہ سے الفاظ میں جو ٹرانسلیٹ کیسر بنگالی نے کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سلطنت عثمانیہ والا سلوک ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو سلطنت عثمانیہ والا بڑا شوق ہے نا, جناب ارطغرل دیکھو تو فلانا ویکھو. وہ کہتے ہیں کہ عالمی ساہوکاروں نے جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے مالی معاملات ان سے لے لیے تھے, تنخواہیں دینے کے پاس ان کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ سلطنت عثمانیہ اپنے بوجھ تلے آپ ہی دب کے فوت ہو گئی. یہ پاکستان کے ساتھ خاتمہ میں بدہن کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ جناب کہ آپ کے جتنے پیسے آئیں گے پہلے قسط جائے گی قرض کی, باقی پھر آپ نے وہ کیا کرنا, سڑک بنانی نہیں بنانی, یہ ہسپتال چلانے ہیں نہیں چلانے, جو بھی ہے وہ ورلڈ بینک کا IMF کا سروکار نہیں ہوگا. حکومت جو ہے وہ ہوتا ہی ہے نا, حکومت کہتی ہے جس طرح چاچے نواب الدین کو کہتے ہیں نا یار اگلے مہینے لینے کو مر چلنا ہے, اسی طرح ہم IMF کو کہہ لیتے ہیں پہلے یہ پیسے نہیں ہے گے اگلے مہینے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہونا ہے, جو میرے ساتھ ہر مہینے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, میں نے وہ نیٹ فلکس کی وہ سبسکرپشن لی ہوئی ہے,
تو وہ ایک دفعہ میں نے غلطی سے وہ لے لی تھی, وہ میرے وہ جو کارڈ ہوتا ہے اس سے وہ بینک اکاؤنٹ سے کٹ گئے تھے, وہ میرے کو پوچھتے ہی نہیں, وہ تاریخ ہوں وہ کٹ کے لے جاتے ہیں پیسے. تو یہ رضا باکر صاحب نے یہی کرنا ہے, یا عالمی اداروں نے ان کے ذریعے اس قانون کے بعد یہی کرنا ہے کہ حکومت پاکستان پٹ دی رہے تو کوئی پیسے ہے نہیں ہے یا نہیں ہے, جڑے پیسے کٹھے ہوئے وہ کس طرح گئے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک مالیاتی یقین فرمائی ہے, سوری ٹو سے یہ لفظ جو کہنا میں کہہ رہا ہوں سیاسی کے بعد یہ بھی میں نے کہہ دیا. وہ کیا کیا کہ دیکھیں گورنر اسٹیٹ بینک توپ چیز ہوتا ہے, لیکن خود وہ کوئی توپ چیز نہیں ہوتا. اس کے اوپر مانیٹری کمیٹی جو ہوتی ہے, بورڈ ہوتا ہے, مانیٹری بورڈ, وہ پاکستان کے وہ حکومت کی مرضی ہوتی ہے کس کس کو اس میں لگاتے ہیں, خفیہ نام رکھے جاتے ہیں. وہ صبح 6 سے 9, یہ رضی دادا نے مجھے ساری بات بتائی ہے, 6 سے 9 بجے کے درمیان وہ کوئی 2-3 گھنٹوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آج کی پالیسی کیا ہونی ہے, افراط زر کیا ہے, مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا ہے, ٹیکنیکل باتیں ہیں, یا ہم نے یہ شرح سود اتنی کم کرنی, کیا کرنا ہے, مطلب جو بھی مالیاتی طور پر بڑی ٹیکنیکل بات ہے, تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اصل میں حکم ان کا چلتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے وہ جو پالیسی دیتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے یہ فرمایا ہے, یہ فنکاری یہ لگائی ہے کہ انہوں نے حکومت کا اختیار اس میں سے ختم کرا دیا کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک لگائے گا. ایڈوائزری بورڈ جو ہے, مانیٹری بورڈ جو ہے وہ والا اسٹیٹ بینک کا, اس کو گورنر صاحب اپوائنٹ کریں گے, اور اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو گورنر اسٹیٹ بینک کو 1 ایکسٹینشن دے دے, 2 ایکسٹینشن دے دے, 5 سال کے لیے. یہ 3 والی جو ہے میعاد وہ 5 سال ہو جائے گی. وہ 5 سال کے بعد 1 سال ایک یعنی ٹرم, مطلب مزید 5 سال دے دے, یا پھر اور بھی دے دے, مطلب وہ 15 سال تا قیامت بھی اس کو رکھ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب تو میرا حاجی میں تیرا حاجی, یعنی انجمن ستائش باہمی, کہ گورنر تو پھر وہی بندے لائے گا نا جو اس کو سپورٹ کریں, یا جو اوکھے ویلے کے اوپر کہیں کہ جی گورنر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے, اور یہ کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت اگر کر رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہے میرے خیال میں وہ ووٹر جس نے عمران خان کو ووٹ دیا, پختو, وہ سپورٹر جس نے عمران خان کو سپورٹ کیا کہ پختو, اور وہ قوتیں جنہوں نے سمجھا کہ عمران خان پاکستان کا مسیح ہے. 2 پارٹیاں تو 94 پارٹیاں نے, ان کو یہ ہم یہ 18ویں ترمیم بھی کرتی ہیں, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہم سے جواب مانگتی ہیں کہ جناب کہ تسی کی کر رہے ہو. تو لہٰذا ان کو سبق سکھاتے ہیں. عمران خان ایک نئی قوت کو لے کے آتے ہیں, ہونے ہار بچہ ہے, اپنے چاچے بھتیجے بھانجے بھتیجے ان کے ساتھ لگائیں گے, اسد عمر ٹائپ کے, یوں کر کے ملک کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے. اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, نہ لوگ یعنی کہ زرداری کو یاد کریں گے, نہ نون لیگ کو یاد کریں گے. ختم ہوئی گل. نواں پلان تو یہ پلان سارے چوپٹ ہو گئے ہیں, اور اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جڑا فنکار کھلاڑی لے کے آئے سی نا, انہیں آ کے تباہی پھیر دی. کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں میرے پلے, وہ پتہ نہیں, میں پھر وہ مثال غلط ہو جائے گی. تو لہذا چھوڑ دیں اس کو کہ وہ عمران خان صاحب اتنا سادہ سا رکھتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, بلکہ لے ڈوبے ہیں. تو کچھ آتا جاتا تھا نہیں, اتنا بڑا ملک پکڑا دیا, تو پھر یہی ہونا تھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.